محمد وآل محمد۔ دعا گو کہ پروردگار عالم ہم سب کا اس عظیم محفل میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں بہت منظور فرمائے۔ آج کی اس محفل کے بانی میرے بھائی شکیل زیدی صاحب کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے، انہیں ان کے اعزہ اقربا بہن بھائیوں کے ساتھ والدین کے ساتھ مولا شاد و آباد رکھی، جتنے حاضر ہیں پروردگار عالم بصدقہ محمد وآل محمد سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، بالخصوص جو بیمار ہیں مولا نے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ سلیم زیدی صاحب بیمار ہیں، مولا اس ذکر کر سکتا ہوں نے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ عابد علی بیلا مولا کے افسوس خان ہیں، مجھے کل پتہ چلا کہ ان کے جو ہے وہ کڈنی جو ہے وہ ان کی فیل ہوئی، پروردگار عالم بصدقہ ذکر محمد وآل محمد عابد علی بیلا صاحب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی دعا ماننے والے ہمارے وارث کا جلد ہمارے امام کو ہم سے راضی فرمائے۔ صرف دو جملے آپ کی خدمت میں تبرکن پیش کر لیں، چونکہ شکیل بھائی کا کہا اور اتفاق تھا کہ میں لاہور والی کہ گرد و نواح میں پڑھ رہا تھا تو میں نے اپنے لیے سعادت سمجھا یہاں حاضر ہونا، اور میرے بعد سفیر ولا میرے بھائی جناب میر حسن صاحب تشریف فرما ہیں۔ بات سرکار حسن مجتبیٰ علیہ السلام پر ہو رہی ہے، تو ایک بات سرکار کی آمد کے حوالے سے، اور ایک بات جیسا کہ ابھی آپ نے ساجد بھائی سے سنا کہ امیر شام کو سرکار حسن مجتبیٰ نے بیمار کر دیا، اتنا بیمار کیا کہ فقیر شام اپنے آپ کو امیر شام کہنے لگا۔ وہ حسن مولا کہ جو اس دنیا میں آیا، آپ سب اپنے احباب تشریف فرما ہے، بطول اس بیوی کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں ایک لمحہ بھی عبادت خداوندی سے خالی نہ ہو۔ مجھے خبر نہیں ہے، بالخصوص جو بے اولاد ہیں، میں بھائی کے لیے ماتمی اور مستجار کے لیے بیٹے کے لیے اور جو بھی بے اولاد ہیں ان کے اولاد نرینہ کے لیے میں دعا مانگنا چاہتا ہوں کہ بطول اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جس کی زندگی کا ایک لمحہ بھی عبادت خداوندی سے خالی نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ خود معصوم فرماتے ہیں کہ ظہر کے وقت سرکار حسن مجتبیٰ دنیا میں تشریف لائے اور عصر کے وقت بھی مصلی عبادت پر موجود تھے۔ یہ بات کو سمجھے گا، میں نے کہا ظہر کے وقت حسن مولا اس دنیا میں تشریف لائے اور عصر کے وقت بی بی مصلی عبادت پر عصر کی نماز ادا کر رہی تھی، یعنی ایک نماز بھی قضا نہیں، تمام نمازیں ادا، اس لیے کہ بطول ہے، مریم کبریٰ ہے، فخر مریم ہے۔ عرب کی عورتوں نے جب دیکھا کہ بی بی ظہر کے وقت حسن مولا دنیا میں آیا اور عصر کے وقت مصلی پر ہیں تو بی بی کے قدموں کا بوسہ لیا۔ اب میں دیکھتا ہوں آپ کی سطح بیدار ہے، جیسے پڑھنا ہر ایک کو نہیں آتا، ایسے سننا بھی ہر ایک کو نہیں آتا، لیکن میرے سامنے اکثریت پڑھنے والوں کی بیٹھی ہے، اس لیے مجھے اس بات پر امید نہیں یقین ہے کہ آپ سب اس جملے پر ضرور میرے ساتھ بولیں گے، لطف لیجیے گا جملے کا۔ عرب کی عورتیں بی بی کے قدموں میں گری، کہنے لگی بی بی کمال ہو گیا کہ ظہر کے وقت حسن آپ کے درج عصمت سے برآمد ہوئے اور عصر کے وقت آپ مصلی عبادت پر ہیں۔ بی بی مسکرا کر فرماتے یہ کمال نہیں ہے کہ ظہر کے وقت حسن آیا اور عصر کے وقت میں مصلی پر ہوں۔ بی بی فرماتی کمال یہ ہے کہ جو بچہ ظہر کے وقت آیا وہ عصر کے وقت میرے ساتھ مصلی عبادت پر ہے۔ آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، سرکار حسن مجتبیٰ کے دسترخوان کے صدقے سے مالک ہم سب کے رزق روزی میں برکت عطا فرمائے، شکیل بھائی کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے، اس لیے کہ حسن مولا وہ شہنشاہ کے جس کے نام سے دسترخوان منصوب ہے، آج کیا قیامت تک رہے گا۔ کسی شخص نے آ کر کہا تھا نا بیت اللہ میں کہ کہاں ہے وہ حسن مولا کہ جس کا دسترخوان داؤد نبی سے بھی وسیع ہے، کہاں ہے وہ حسن کہ جن کا دسترخوان داؤد نبی سے بھی وسیع ہے۔ پھر میں کو سوچے گا کہ جناب داؤد کا دسترخوان کتنا وسیع تھا، تو روزانہ 40 نمک کے بورے حضرت داؤد کے دسترخوان میں کھانے میں استعمال ہوتے تھے، بورے نہیں 40 نمک کے بورے استعمال ہوتے تھے جناب داؤد کے دسترخوان کے کھانوں پر۔ تو حسن مولا کو جو کہا کہ دسترخوان وسیع ہے تو کم از کم 41 بورے تو حسن کے دسترخوان
اس لیے دسترخوان میرے اس مولا سے اس حد تک منسوب تھا کہ جو ذکر میرے بھائی ساجد نے آپ کے سامنے کیا کہ امیر شام نے جب میرے مولا کو اپنے دربار میں بلایا تھا تو اس کے ہاتھ میں تشت تھا، تشت میں شام کا خراج تھا، جسے اس نے میرے مولا کے سامنے پیش کیا اور تکبر کے انداز میں کہا حسن لے لو۔ مولا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا دولت۔ مولا فرماتے ہیں ہے تو دنیا؟ کہنے لگا ہاں۔ فرمایا جانتا کہ یہ دنیا کچھ عرصہ پہلے عورت کی شکل میں میرے بابا کے پاس آئی اور میرے بابا نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں تو شریعت بھول بیٹھا ہے، میں بانی شریعت ہوں۔ میرے نانا کی شریعت میں یہ بات طے ہے جسے باپ طلاق دے اسے بیٹا قبول نہیں کرتا، اسے باپ طلاق دے اسے بیٹا حلیمہ قبول نہیں کرتا۔ اب اس نے تکبر کے انداز میں یہ جملہ کہہ کر میں ممبر پیر صاحب کو دینا چاہتا ہوں، یہی بس اس نے تکبر کے انداز میں کہا حسن یہ شام کا خراج لے لو، جانتے نہیں میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ بس اس کے لبوں پر آیا کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں، اللہ کے جلال کو جلال آ گیا۔ حضرت مولا فرماتے ہیں یہ تشت میرے قدموں میں رکھ، تشت مولا کے قدموں میں رکھا۔ مولا نے بڑے دربار میں نکاح ڈالی، کونے میں میرے مولا کا محب ذات کا موچی بیٹھا تھا۔ مولا نے کہا میرے محب ادھر آ، یہ تشت اٹھا اور گھر لے جا، یہ تیرے بچوں کا رزق ہے۔ یہ تشت اٹھا کر جو جانے لگا فقیر شام کے چہرے پہ جلال آیا، کہنے لگا ہے حسن اتنی ساری دولت اور ایک موچی کو میں جانتا نہیں، میں بطول کا بیٹا ہوں۔ میں بطول کا بیٹا ہوں۔ اس لیے بقول علامہ عرفان صاحب کے ٹھکرا کے تخت چل دیے اس باغبان کے ساتھ، ٹھکرا کے تخت چل دیے اس باغبان کے ساتھ، شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ، شاہی لپٹتی رہ گئی پائے حسن کے ساتھ۔ لوگوں امیر شام کہاں اور کہاں حسن، خود کا مقابلہ نہ کرو بت شکن کے ساتھ۔ پروردگار عالم ہمیں اپنے معصومین کے اللہ تعالیٰ جشن منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ شکیل بھائی کے خاندان کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ تلاوت فرمائیں۔